وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، جو کہ اس قدر زبردست اور طاقتور جنگجو تھا کہ جس نے اپنے دشمنوں کی کمر توڑ کر رکھ دی، اور یہ وہی بادشاہ تھا جس نے بیت المقدس کو بھی آزاد کرایا تھا۔ یہ صرف اور صرف جنگجو نہیں تھا بلکہ بہت نیک دل انسان بھی تھا، جو کہ بہت بڑا عالم دین بھی تھا اور دین و دنیا کا علم رکھنے والا بادشاہ تھا۔ تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے مشہور فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور ان کی بہادری، رحم دلی اور دانش مندی کے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے ہوں۔ انہی عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے، جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے اور وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرت ناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھڑوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کرغزستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے، جبکہ مصر کو فتح کرنے کے لیے شیر کوکی کی قیادت میں، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا بھی تھے، مصر پر حملہ کیا گیا۔ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے، لہٰذا مصر کی فتح کے بعد 1171 عیسوی میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی عرصہ کے دوران انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی 1174 عیسوی میں حکمرانی پر فائز ہوئے اور یہاں سے انہوں نے مزید فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ کو فتح کر لیا اور یوں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی اور اپنے جنگی کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس دور حکومت میں صلیبی بادشاہ جنرل رونالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح طے ہو چکا تھا، جس کے مطابق یعنی مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کی ممکنہ مدد کرنے کے پابند تھے، مگر یہ معاہدہ محض رسمی اور کاغذی ثابت ہوا، کیونکہ صلیبی افواج مسلسل اپنی اشتعال انگیزیوں، قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف تھیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قافلوں کو باقاعدہ لوٹ رہے تھے۔ مگر حد اس وقت ہو گئی جب 1186 عیسوی میں صلیبی بادشاہ رونالڈ نے باقی بہت سے عیسائی امراء کے ہمراہ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ہو گئی، لہٰذا انہوں نے فوراً رونالڈ کا تعاقب کیا اور اسے خطیم میں جا لیا۔ لہٰذا یہاں ایک گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی ہلاک ہو گئے اور اتنے ہی عیسائیوں کو جنگی قیدی بھی بنا لیا گیا۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگی سوجھ بوجھ اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آتش گیر مادہ زمین پر ڈلوا دیا تھا،
جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی تھی، جس نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ صلیبی بادشاہ رچنالڈ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا اور بڑے غرور میں بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے تمام حاجیوں کو وہیں موقع پر ہی ہلاک کر دی۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے اور اس موقع پر قسم اٹھا لی کہ جب تک میں ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی دوران تقریباً پونے 3 سال کے عرصہ تک سلطان کبھی کروٹ لگا کر نہیں لیٹے۔ اگر نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا تو خیمے پر موجود پائیدان کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے تھے۔ اور آج بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ دین سے دوری ہی ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کے بنیادی عقائد کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ جہاد اسلام کا سب سے بنیادی رکن ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دیں، بچوں کو نصاب میں جہاد کے سبجیکٹس پڑھانا شروع کر دیں، تو وہ دن دور نہیں جب مسلمان پوری دنیا میں غالب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔